السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم لوگ سبق نمبر 27 میں تختی نمبر 22 اور 23 کو پڑھیں گے، تو چلیے بلا تاخیر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 22، میم ساکن کے قاعدے۔ نمبر 1، ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ نمبر 2، اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ نمبر 3، اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم کو پڑھتے ہیں۔ چلیے نیچے شروع کرتے ہیں۔ ادغام شفوی۔ الیکم مرسلون، لہم ما یشاءون، فی قلوبہم مرض فہم معرضون۔ یہاں میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں ادغام شفوی ہوگا، غنہ کے ساتھ یہاں پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں بھی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اسی طرح یہاں بھی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، یہاں بھی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفاء شفوی۔ ان ربهم بهم ترمیہم بحجارۃ وما هم بمؤمنین فبشرهم بعذاب۔ اظہار شفوی۔ ہم فیہا لکم دینکم لم یلبسوا ام لم تنذرہم لہم اجر۔ تو چلیے تختی نمبر 23 کو پڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 23، اقلاب۔ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ ہجہ مثلا مم بخیلہ کے اس طرح ہوں گے: میم میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم بخی، لم زبر لا، مم بخیلہ۔ تو چلیے نیچے پڑھتے ہیں۔ اس میم کو میم سے ملانا ہے۔ مم بخیلہ، مم بخیلہ، لنصفعا بالناصیۃ، من بین الصلب، کرام بررہ، من بعد مطہرۃ بأیدی سفرہ، بذنبہم خبیر بما تعملون، سمیع بصیر، کلا لینبذن، علیم بذات الصدور، رجع بعید، رسول بما لا تهوى، من بخل، لنصفعا بالناصیہ، من بین الصلب، کرام بررہ، من بعد مطہرۃ بأیدی سفرہ بذنبہم
خبير بما تعملون سميع بصير كلا لينبذن عليم بذات الصدور رجع بعيد رسول بما لا تهوى. आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।